حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت کا ایک واقعہ سناؤں گی کہ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک غریب دیہاتی آتا ہے اور آ کر اپنا مقدمہ پیش کرتا ہے اور کہتا ہے بادشاہ سلامت، میرے پاس کچھ ہیرے تھے اور میں نے سفر پر جانا تھا، میری ساری جمع پونجی وہی ہیرے تھے اور میں سفر پر جانے لگا، وہ ہیرے میں نے قاضی صاحب کے پاس رکھوائے تھے کہ میرے پاس سے کہیں چوری نہ ہو جائیں، راستے میں کوئی مجھ سے چھین نہ لے۔ ابھی میں واپس آیا ہوں اور قاضی صاحب سے جب میں نے اپنے ہیروں والی تھیلی واپس لی ہے تو بادشاہ سلامت اس تھیلی کے اندر سے ہیرے تو نہیں نکلے لیکن کھوٹے سکے نکلے ہیں، لیکن بادشاہ سلامت میں سچا ہوں، لیکن یہ تھیلی کھلی ہوئی بھی نہیں ہے، ویسی کی ویسی ہے، لیکن اس کے اندر سے ہیرے غائب ہیں اور سکے موجود ہیں۔ حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ اس کا مقدمہ سن رہے ہیں اور کہنے لگے بادشاہ سلامت میں سچا ہوں، میں جھوٹ نہیں بول رہا۔ حضرت محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تھیلی رکھ لی اور کہا آپ چلے جاؤ، میں کچھ دنوں کے بعد آپ کو بلاؤں گا۔ اور کہنے لگا وہ دیہاتی بادشاہ سلامت، مجھے انصاف کی امید ہے کہ آپ مجھے انصاف ضرور دلائیں گے، آپ انصاف کرنے والے ہیں۔ وہ شخص چلا جاتا ہے۔ حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے دربار میں بیٹھا ہوا ہے اور وہیں اپنے ملازموں کو کہتے کہ میں 3 دن کے لیے کسی کام سے باہر جا رہا ہوں اور 3 دن کے بعد آؤں گا۔ حضرت سلطان محمود غزنوی جو ان کے بیٹھنے کی جگہ گدا ڈلا ہوا تھا، حضرت سلطان محمود غزنوی چھری منگواتے ہیں اور اس گدے کو پھاڑ دیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، اور جاتے جاتے حکم کرتے ہیں کہ کوئی شخص میرے اس محل میں داخل نہ ہو، میرے کمرے میں داخل نہ ہو، صرف صفائی والا ہی اس کمرے کی صفائی کرے۔ ایک دن گزرتا ہے، جب صفائی کرنے والا وہاں پہ آتا ہے تو جو بادشاہ سلامت کا گدا ہے وہ پھٹا ہوتا ہے۔ صفائی کرنے والا شور مچا دیتا ہے کہ بادشاہ سلامت کا جو تخت کا گدا ہے وہ پھٹا ہوا ہے۔ سارے محل کے ملازم کٹھے ہو جاتے ہیں کہ محل کے اندر تو کوئی آتا بھی نہیں، باہر سے گدا کیسے پھٹ گیا؟ سارے ملازم پریشان ہو جاتے ہیں۔ اتنے میں ایک شخص باہر سے آتا ہے، وہ کہنے لگا میں ایک شخص کو جانتا ہوں جو اتنی صفائی سے گدا رفع کرے گا کہ کسی کو کانو کان خبر بھی نہیں ہوگی، ایسی سلائی لگائے گا، ایسا رفع کرے گا کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ سب ملازمین اس چیز کے اوپر راضی ہو گئے اور سب ملازمین نے کہا کہ ہم سارے 1 مہینے کی تنخواہ اس کاریگر کو دیں گے جو یہ گدا سلائی کرے گا۔ جانتا ہوں جو سلائی کا ماہر ہے، اتنی صفائی سے صفائی کرے گا کسی کو خبر نہیں ہوگی۔ سب ملازموں نے مل کر اس شخص کو بلایا، اس نے اس گدے کو رفع کر دیا۔ جب 3 دن گزرتے ہیں، حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ واپس آتے ہیں اور آ کر دیکھتے ہیں جو گدا پھٹا ہوا تو آج سلا ہوا ہے۔ حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ سارے ملازموں کو اکٹھے کرتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے یہ بتاؤ کہ یہ گدا کس نے سیا؟ کہنے لگے بادشاہ سلامت یہ تو پھٹا ہی نہیں۔ حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ یہ گدا میں نے خود پھاڑا تھا، اب مجھے بتاؤ یہ کس نے رفع کیا ہے؟ ملازموں نے جب دیکھا کہ ہماری پیشی نہیں جا رہی، انہوں نے اس رفع سلائی کرنے والے کا پتہ بتا دیا۔ تو حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جاؤ اس کو لے کے آؤ۔ جب اس کو لے کر آئے، کرنے والے کو پوچھا کہ یہ گدا آپ نے سیا ہے؟ کہنے لگے بادشاہ سلامت ہاں میں نے سیا ہے، لیکن میرا قصور کوئی نہیں ہے، آپ کے ملازموں نے مجھے لے کر آئے، انہوں نے کہا ہے تو میری غلطی کوئی نہیں، میں نے ان کے کہنے پر سیا ہے۔ تو حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گا، لیکن آپ مجھے یہ بتاؤ یہ تھیلی بھی آپ نے سلائی کی ہے؟ سلائی کرنے والے نے کہا ہاں بادشاہ سلامت یہ فلاں قاضی کے پاس تھیلی تھی، اس کے اندر سے ہیرے تھے اور یہ سلائی میں نے ہی کی ہے۔ اس کے بعد حضرت محمود سلطان غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے قاضی صاحب کو بلایا، الگ کمرے میں لے گئے اور کہنے لگے قاضی صاحب یہاں صرف میں ہوں اور آپ ہیں اور اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی نہیں ہے، آپ مجھے بتا دو یہ غریب بندہ ہے، یہ کہتا ہے کہ اس میں ہیرے تھے، آپ نے نکال لیے ہیں، اگر آپ نے نکالے ہیں تو مان جاؤ، میں آپ کو پردے میں پوچھ رہا ہوں۔ قاضی صاحب کہنے لگے بادشاہ سلامت میری داڑھی دیکھیں، میں قاضی ہوں، میری شہر میں عزت ہے، آپ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں۔ حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا قاضی صاحب
میں آپ کو علیحدگی میں پوچھ رہا ہوں، یہ میرے اور آپ کے درمیان میں پردہ ہے، مان جاؤ میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گا اگر آپ نے اس کی تھیلی سے ہیرے نکالے ہیں۔ کہنے لگا، قاضی صاحب کہنے لگے، بادشاہ سلامت آپ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں۔ قاضی صاحب نے شور ڈالنا شروع کر دیا۔ محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دربار میں لے آئے اور سب ملازموں کو اکٹھا کر لیا اور کہا، بلاؤ احمد رفو کو جس نے یہ تھیلی کو سیا تھا۔ قاضی صاحب کے ہوش اڑ گئے اور ہاتھ کانپنے لگے، ٹانگیں لڑکھڑانے لگی کہ اب کیا ہوگا۔ حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ قاضی صاحب میں نے آپ کو اسی لیے علیحدگی میں پوچھا تھا، آپ نے اپنی غلطی تسلیم نہیں کی۔ اب قاضی صاحب کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، گواہ بھی آگے، ثبوت بھی آگے۔ تو اس احمد رفو نے کہا کہ سلطان صاحب یہ تھیلی میں نے سی تھی، اس کے اندر کھوٹے سکے قاضی صاحب نے بھرے تھے اور وہ ہیرے ان کے پاس ہیں۔ حضرت سلطان محمود غزنوی کا انصاف دیکھو، آج ہم کیسا ہے، ہمارا کوئی مقدمہ آ جائے ہمارے پاس ہمارے کسی بھائی کا، تو آپ دیکھیں ہمارے بھائی عدالتوں میں جانے سے ڈرتے ہیں کہ ہم جائیں گے ہم پھنس جائیں گے۔ لیکن حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کا انصاف دیکھو، اب قاضی صاحب کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، جرم ثابت ہو گیا۔ حضرت سلطان محمود غزنوی نے اسے کہا، جاؤ میرے محل سے نکل جاؤ۔ قاضی صاحب سے کہا کہ مسجد خالی کر دو، جو میں نے آپ کو قاضی بنایا ہوا تھا وہ میں نے آپ سے سارے اختیارات واپس لے لیے اور اس کو محل سے نکال دیا۔ میرے بھائی اور میری بہنوں، قاضی صاحب جب گھر گیا، جن بچوں کے لیے چوری کی، جن بیوی بچوں کے لیے ہیرے چرائے، ان لوگوں نے بھی اس قاضی کو اپنے پاس رکھنے سے انکار کر دیا کہ ہمیں لوگ کیا کہیں گے کہ آپ کا بوڑھا باپ ہے، اس نے ایسے کیا کر دیا۔ گھر والوں نے بھی انکار کر دیا۔ بیوی کے پاس بیٹھا تو بیوی نے کہا، میرے بھائی کیا کہیں گے، معاشرہ کیا کہے گا، آپ نے ٹھیک نہیں کیا۔ اور جن کے لیے قاضی صاحب نے چوری کی، اب کوئی اس کا ساتھ نہیں دے رہا۔ میرے بھائی اور میری بہنوں، قاضی صاحب اگلے دن اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ تو حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا انصاف کیا کہ تاریخ میں آج تک مثال نہیں ملتی۔ میرے بھائی اور میری بہنوں، اس واقعے سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے۔ میرے بھائی اور میری بہنوں، ہم جس نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، ہم کل قیامت کے دن خالق کے سامنے کس منہ سے جائیں گے؟ جب ہمارے ہاتھ بھی گواہی دیں گے، ہمارے پیر بھی گواہی دیں گے۔ آج ہم بات بات پر جھوٹ بولتے ہیں، بات بات پر جھوٹ بولتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناانصافی کرتے ہیں، مال تول میں کمی کرتے ہیں۔ میرے بھائی اور میری بہنوں، یہ زندگی بڑی مختصر ہے۔ جب ہم مر جائیں گے ہمارے ساتھ کچھ نہیں جائے گا، ہم خالی ہاتھ جائیں گے۔ میرے بھائی اور میری بہنوں، اگر آپ لوگوں کو یہ میرا واقعہ پسند آتا ہے تو میرے بھائی اور میری بہنوں، آپ لوگ اس سے سبق حاصل کرو، میرے لیے بھی اور اپنے لیے بھی دعا کریں۔ میری اللہ سے دعا ہے، اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے حبیب کے صدقے ہماری خطائیں معاف فرمائے۔ اللہ نواسے رسول کے صدقے اللہ ہم سب کو نبی کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین والحمد للہ رب العالمین۔